فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو باغی ہوگا نا، جس نے بغاوت کی ہوگی. کیا بغاوت کی ہوگی؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی وہ باغی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، دوسرا وہ شخص کے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش نفس کو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش نفس کو روک کے رکھا. نفس میں تیری بات نہیں مانوں گا، منع کیا. نہیں، مجھے وانٹس نہیں پوری کرنی. وہ جو نیڈز اینڈ وانٹس کی بات تھی نا، وانٹس کیا ہے؟ ہوا، نفس کی ہوا، ہوائے نفس، خواہشات. میں خواہشات کا بندہ نہیں ہوں. تو مجھے نہ گھیر، تو میری آخرت برباد نہ کر. کیوں؟ مجھے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا. اما من خاف مقام ربہ، جو ڈر گیا اس بات سے کہ مجھے جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے نفس کو کہا کہ چھوڑ تو مجھے، میں تیری خواہشیں نہیں پوری کر سکتا، مجھ سے نہ اپنی خواہشیں پوری کرا. تو وہ پھر نعمت میں ہوگا، جنت میں ہوگا. لیکن وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ ہے ایک بہت بڑے جرائم میں سے، بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو انسان کو خسارے میں ڈالے. یہ ہے کیا؟ یہ تُؤْثِرُونَ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان ترجیحات پر زندگی بسر کرتا ہے ہمیشہ. قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کی محنت کا ایک مدار ہوتا ہے، وہ اس پہ محنت کرتا چلا جاتا ہے. ہر انسان کے آگے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اور مقصد ہوتا ہے، وہ اس پہ چلتا رہتا ہے. تو مقصد اولین جو ہوتا ہے نا، وہ آثرہ، تؤثرون، ترجیح دینا. جس چیز کو آپ ترجیح دے دیتے ہیں نا اپنے دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں، آپ اس کو آگے رکھتے ہیں. پھر سیکنڈ پریارٹی، پھر تھرڈ پریارٹی، پھر فورتھ پریارٹی، اور بھی بہت ساری پریارٹی ہوتی ہیں. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پریارٹی. ہوتا کیا ہے؟ جو فرسٹ پریارٹی ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ اور تھرڈ پریارٹی کا نقصان کرتی ہے، اس کو برباد کرتی ہے. جب شیر شکار کرتے ہیں نا، تو وہ جو الفا لائن ہوتا ہے نا، ببر شیر، پہلے وہ کھاتا ہے، کسی کو نہیں کھانے دیتا. وہ خوب کھا کے جب رج جاتا ہے نا، اس کھانا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، باقی شیرنیاں وغیرہ باقی کھاتی. فرسٹ پریارٹی اس بڑے شیر کی ہوتی ہے جو اپنے اس قبیلے کا مالک ہوتا ہے. کوئی بھی شکار جب کسی سے نہیں گرتا تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ جا کے گراتا ہے، لیکن کھانا پہلے وہی کھائے گا اور کوئی اس میں سے لقمہ نہیں اٹھا سکے گا. تو باقیوں کا وہ جتنا کھا لے، باقیوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، باقیوں کے لیے بچے نہ بچے اس کی اس کو فکر نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ کی فرسٹ پریارٹی ہے، جو شیر ہوتی ہے، یہ کھا جاتی ہے سارا کچھ، آپ کی زندگی کو کھا جاتی ہے، آپ کے وقت کو کھا جاتی ہے، آپ کے مال کو کھا جاتی ہے. پھر آتی ہے سیکنڈ پرائرٹی، پھر آتی ہے تھرڈ پرائرٹی. جو بچا کچا ہے سیکنڈ کو مل جائے، تھرڈ کو مل جائے، ملتا رہے. فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ سب کچھ کھائے گی. اب دیکھیں کہ کیا میری اور آپ کی فرسٹ پرائرٹی آخرت ہے کہ نہیں. قرآن نے بھی یہی شکوہ کیا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہے، نہیں ہے. ہماری پرائرٹی آج کل کیا ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے. آخرت چاہیے، دنیا کے نقصان پر نہیں چاہیے. دنیا بھی، اور پھر اس کے لیے ہم آیتیں استعمال کرتے ہیں باقاعدہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دیکھو پہلے اللہ نے دنیا کی بات کی ہے، بعد میں آخرت کی بات کی. تو فرسٹ پرائرٹی تو پھر دنیا ہوگی. آخرت کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. ایک عقیدہ تو ہے نا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اس کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آخرت کہیں نہ کہیں جا کے نا دنیا سے ایک سٹیپ پیچھے سیکنڈ پرائرٹی پہ ہوتی ہے، فرسٹ پہ نہیں. دین کے کام کا نقصان کر دیتے ہیں ہم دنیا کی وجہ سے. یہ جو خصوصاً تحریکی لوگ ہوتے ہیں نا،
ان میں یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے. کیوں؟ ان کے سامنے تقاضے زیادہ آتے ہیں. عام آدمی کے سامنے بھی آتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتے، وہ بھی روزی روٹی کے چکر میں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر ایکسٹرا بھی کرنا پڑتا ہے. آپ معذرت کے ساتھ کہوں گا، کوئی ناراض نہ ہوئیے گا ان میں سے، اپنی بات کر رہے ہیں، گھر کی بات ہماری. میں کسی اسرے کا ممبر ہوں اور میرے پاس نقیب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت اتوار والے دن اسرا رکھا ہے. تو وہ بڑا شریف آدمی، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اتوار کو رکھا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں، میرے پاس اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور آؤں گا. کچھ مسائل ہوتے ہیں اتوار کو، وقت بچے گا تو میں بھی آؤں گا. کیا مطلب؟ اسرا سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے، فرسٹ پرائرٹی پہ کوئی اور چیز ہے. وہ وقت دے گی تو اسرے میں آؤں گا. اجی تنظیم کا اجتماع ہو رہا ہے، کب رکھا ہے؟ ویکینڈ پہ رکھا ہے. یار ایک ویکینڈ ہی تو ہوتا ہے، ویکینڈ تو گھر والوں کی پرائرٹی ہے نا، دنیا کے بہت سارے کام کرنے. ہاں اگر اس میں سے وقت بچ گیا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. سیکنڈ پرائرٹی پہ ہے یہ. کیا ہوتا ہے، تحریک کا کام سیکنڈ پرائرٹی کے پہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت مار کھاتا رہتا ہے، ہر وقت مار کھاتا رہتا ہے. کبھی آ بھی جاتے ہیں، کیوں؟ فرسٹ پرائرٹی میں سے موقع مل گیا تو آ جاتے ہیں، کیوں؟ آخر تنظیم کے ممبر ہیں، رکن ہیں، جماعت میں شامل ہیں، آ بھی جاتے ہیں. لیکن کلیئر انڈیکیشن یہ ہے کہ سیکنڈ پرائرٹی پہ، فرسٹ پہ نہیں. ہمیشہ مار کھائے گا یہ کام، پٹے گا ہمیشہ دنیا کے کاموں سے، گھر کے کاموں سے، دکان کے کاموں سے، دفتر کے کاموں سے پٹے گا، یہ مار کھائے گا. یہ اگر یہ کام فرسٹ پرائرٹی پہ ہو تو دکان مار کھائے گی، گھر مار کھائے گا، جاب مار کھائے گی، پیسہ خرچ ہوگا، یہ ان ساری چیزوں کو کھا جائے گا. کیوں؟ فرسٹ پرائرٹی پہ. اس سے بچے گا تو سیکنڈ پرائرٹی پہ جائے گا. وہ یہ میرا اور آپ کا انالیسس ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کا. ہم میں سے کون کون ہے یہ کہتا ہے کہ وقت ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، کون کون ہے یہ کہتا ہے کہ وقت بچے گا تو آؤں گا؟ اس نے سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہو. کون یہ کہتا ہے کہ ہائے اوئے پھر چھٹی لینی پڑ جائے گی، پھر دکان بند کرنی پڑ جائے گی، کیا کروں، کرنی ہے نا، مشکل تو ہے نا، نقصان ہے. ہائے تو کیا اس نے، لیکن اس نے کہا کرنی تو پڑے گی. کیوں؟ اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ جو رکھا ہے، اس کو ترجیح اول پہ رکھا. اب یہ ترجیح اول آپ کی دکان کا کرے گی نقصان، اب یہ ترجیح اول آپ کے دفتر کا کرے گی نقصان، اب یہ ترجیح اول آپ کے مال کا کرے گی نقصان، اب یہ ترجیح اول آپ کے گھر کا کرے گی نقصان. اب مزہ آئے گا. لیکن اس کا نقصان اگر ہو رہا ہے، ہم بچے کچھ ٹائم میں آ رہے ہیں، وقت دنیا، گھر، سوسائٹی، کسی کے ہاں شادی پہ جانا، کسی کے ہاں ختم پہ جانا، کسی کے ہاں اور چیز پہ جانا، وہاں سے وقت بچے گا تو ادھر آؤں گا. معذرت کے ساتھ کہوں گا، لیکن پورے یقین اور تیقن کے ساتھ کہتا ہوں سیکنڈ پرائرٹی پہ نہیں چلے گا. کیوں؟ وہی کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ، دنیا تو حاصل کرنی ہے نا، آخرت کو بھی چھوڑوں گا نہیں. میں کوشش کروں گا کہ آخرت بھی لے لوں، لیکن دنیا پہلی ترجیح پہ. کیپٹلسٹک، سرمایہ دارانہ ذہنیت، مادہ پرستانہ ذہنیت. ہم کہتے ہیں وہ مادہ پرست ہیں مغرب والے، سوری مغرب والے مادہ پرست ہیں، تو ہم کم ہیں کیا؟ ہم نے بھی تو آخرت کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے. فرسٹ پہ تو مادے کو ہی رکھا ہوا ہے، فرسٹ پہ تو دنیا کو ہی رکھا ہوا ہے. تو بھائی تحریکی حوالے سے، اس حوالے سے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اگر بات کریں، جنرل باتیں تو بہت ساری ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں نے اور آپ نے، کہ ہمارے ہاں یہ اجتماعات کا ہی نظام ہے سارے کا سارا. مظاہرے میں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لوگ نہیں آتے. وہ سارے لوگوں نے سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، ممبر ہیں وہ.
بالکل انکار نہیں ہے، بالکل ممبر ہیں، بالکل رکھا ہوا ہے، سچی نیت سے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو خود یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کو سیکنڈ پہ رکھا ہوا، فرسٹ پہ نہیں رکھا ہوا۔ فرسٹ پہ ہوتا تو یہ سب کا نقصان کرتا، سیکنڈ پہ ہے تو اس کا سارے نقصان کرتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ایک اس کا چنک ہو۔ اب پورے کی بات کریں تو بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے اس وقت، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑی دھوکے باز سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہ پرائرٹیز ایسے نہیں چلتی اکٹھی، ایک کھسک کے پیچھے رہتی ہے، دوسری آگے رہتی ہے۔ بتاؤ دین آگے رکھیں یا دنیا کو آگے رکھیں، دنیا کو آگے کر دو یا دین کو، ایسے نہیں چلتی۔ یہ دھوکہ پتہ نہیں کس نے کھلایا ہے، پچھلی نسل نے ہمیں دیا ہے یا کس نے دیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہمارا کب بدلا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ دین اور دنیا ساتھ نہیں چلا کرتے، دنیا آگے چلتی ہے تو دین کا ستیہ ناش کرتی ہے، دین آگے چلتا ہے تو دنیا کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ ہاں، یہ جو ستیہ ناش کا لفظ میں نے استعمال کیا نا، بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ستیہ ناش کرتی ہے، دین دنیا کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اس آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، بعد میں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ معاملات کو سنبھالتا ہے دنیا کے، دنیا داروں کی طرح ہانپتے نہیں پھرتے آپ، مسائل آپ کے بکھرتے نہیں ہیں، سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پہلے یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے کہ مجھے آخرت کا نقصان نہیں کرنا، مجھے دنیا کا نقصان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی طرح اس آگ میں چھلانگ لگائیں گے تب آگ ٹھنڈی ہوگی، ورنہ آپ کہیں نہیں، حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا تھا آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر چھلانگ لگاتا ہوں۔ مجھے یقین دلا دو کہ اگر میں آخرت کے لیے کام کروں گا تو میری دنیا برباد نہیں ہوگی، تباہ نہیں ہوگی، مجھے یقین دلا دو، میں آخرت کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بھی آخرت آپ کی فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں، دنیا کے بچاؤ کے یقین پہ آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کس پہ؟ مجھے کوئی یقین تو دلا دے کہ میری دنیا برباد نہیں ہوگی۔ نہیں، تیری دنیا برباد ہوگی، یہ سٹیپ تو پہلے لے، بعد میں آگ ٹھنڈی ہوگی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، وہ جو ایمان 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 کمزور ہے۔ کیا کمزور ہے؟ ہمت ہی نہیں ہمیں کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو، میں نے تو آخرت کو لے کے چلنا ہے اور آخرت آپ کی دنیا کو برباد کرے گی، پھر جا کے اللہ کا فیصلہ آئے گا کہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دنیا میں وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ اس طرح کی دنیا داروں والی نہیں دیتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے دونوں طریقے، مال دے کے آزماتا ہے یا مال لے کے آزماتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کی زندگی محل میں گزر جاتی، کسی کی کٹیا میں گزر جاتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ڈیسیژن آپ نے میں نے کرنا ہے کہ ایک دفعہ تو مجھے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے آخرت پر دنیا کو قربان کر دینا ہے، میں نے آخرت پر دنیا کو قربان کرنا ہے۔ یہ ڈیسیژن آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، یہ آپ کو لینا۔ مسئلہ یہاں آتا ہے، اتنا ایمان میں کہاں سے لاؤں کہ دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو، میں نے آخرت کو لے کے چلنا، اتنا ایمان کہاں سے لاؤں؟ وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو مشرک آیا تھا، اس نے تلوار اٹھا لی، اے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے بالکل سادہ لہجے میں کہا تھا اللہ۔ اتنا کانپ اٹھا ہوا اس بات پہ، اس بات میں اتنا وزن تھا، اس میں اتنی سچائی تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، گر گئے ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے اٹھائی ہے اور کہتا ہے کہ کون بچائے گا؟ سمپل بات، اللہ بچائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو کامیابی، اچھا
اب کامیابی اور ناکامی کا معیار ان الانسان لفی خسر، جو شخص دنیا کو پہلی ترجیح پہ رکھے گا وہ اس آیت کا مصداق بنے گا، وہ نقصان میں رہے گا۔ جو شخص اپنی فرسٹ پرائرٹی پہ آخرت کو رکھے گا وہ اس نقصان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، یہ ایمان کی بات۔ اگر اس پہ ایمان ہے تو آج دنیا کو پہلی پرائرٹی پہ لے آؤ۔ عمل میں کیا فرق پڑے گا؟ جس چیز کو تم نے اپنی زندگی میں دین سمجھا ہے اس پر اپنا سب کچھ لگا دو، دنیا کے تمام کاموں کا نقصان کر کے ادھر آؤ، تو عمل میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس نے اب سے اپنی ترجیح بدل لی، اب اس نے ترجیح آخرت کو کیا۔ کیوں؟ اب یہ تنظیم کا ہی کام ہے، اگر اس کو ہم نے دنیا کے لیے اڈاپٹ کیا، دین کے لیے اڈاپٹ کیا، آخرت کے لیے اڈاپٹ کیا نا، آخرت کے لیے چنا ہے نا اس کو، یا اگر کوئی دوسری رائے ہے تو پھر بات الگ ہے۔ اگر آخرت کے لیے ہی چنا ہے تو اس کام نے آپ کے باقی سارے کاموں کا نقصان کرنا ہے اور آپ نے وہ نقصان ہونے دینا ہے۔ دیکھیں بات ذرا سخت ہے لیکن بات یہی ہے کہ دنیا بھی بچ جائے اور آخرت بھی بچ جائے، دکان بھی بچ جائے، تنظیم کا کام بھی چل جائے، گھر والوں کے ساتھ بھی پوری طرح موقع مل جائے سارے معاملات کا ویکینڈ پہ، اور تنظیم کا کام بھی چل جائے، نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا۔ ہمارے ہاں جو کام نہیں چلتا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں صرف اس وجہ سے نہیں چلتا کہ ہماری ترجیح میں تنظیم کا کام نہیں۔ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، ہماری ترجیح میں تنظیم کا کام نہیں۔ جب ہمیں یہ جواب دے، جب میں اپنے کسی ذمہ دار کو یہ جواب دیتا ہوں مسئلہ یہ ہے سر فلاں پرابلم ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں، اس در سے وقت بچ گیا تو ادھر آؤں گا، بس یہ سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ بچا کچا وقت ادھر لگاؤں گا۔ ترجیح اول کوئی اور چیز ہے، وہ چھوڑے گی تو میں ادھر آ جاؤں گا، ورنہ نہیں ہوں۔ ترجیح اول موقع دے گی تو یہ کیونکہ ترجیح دوم پہ ہے نا، تو میں آ جاؤں گا نا، کیا مسئلہ ہے، آ جاؤں گا۔ اور سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں کہا۔ یہ بات جو اس نے کی ہے وہ سچ کہی ہے۔ تنظیم کا رفیق آخر سچا آدمی ہے، لیکن اس کا پرابلم کیا ہے؟ ترجیح کا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ مسئلہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ خیر۔